باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى وإلى بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بجی خاندان فاطمہ. ہمارے پاس صرف 4 نشستیں ہیں جن میں سے آج اور کل کی جو الوداعی نشست ہے اس میں اپنی مباحث کو نقطہ اختتام تک لے کے جاتے ہیں اور پرسوں جمعہ ہے، پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار 2 دن ظاہر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت بیان ہوگی. تو آج اور کل کا دن ہے ہمارے پاس. میں نے یہ دیکھا کہ سوال کم ہیں کچھ، تو کم سے کم سوالوں کی تعداد ہم 100 بنا لیں جن کو بطور سوال پیش کیا گیا. باقی تو گفتگوؤں کے بیچ میں سے جو سوالات بنتے ہیں وہ الگ ہیں. چند ایک سوال اور اگر آپ لکھ لیں تو اچھا ہے کہ پیپر بنانے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی اور پھر نتائج مرتب کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. کچھ چیزیں میں نے جنگ بدر سے متعلق لکھی ہیں، وہ گفتگو کے آخر میں، کیونکہ کل 17 رمضان المبارک ہے جسے قرآن مجید میں ٹیبل آپ نے الٹا رکھا ہوا ہے نا، اس لیے مشکل ہو رہی. تو کل چونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور عالم اسلام کا اور تاریخ اسلام کا ایک بڑا دن ہے. اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے قرآن نے. حق اور باطل کے درمیان جو پہلا معرکہ ہے اپنے اندر بہت ہی عبرتیں اور بہت سارے درس رکھتا ہے. اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن مجید سے متعلق کچھ اور سوال. جی بسم اللہ. عدل کی تعریف کوئی دوست بتائیں تو ان کو انعام دیا جائے. عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف بتا دیجیے. ہر چیز کو اس کے صحیح جگہ پر رکھنا. کل انشاءاللہ العزیز. تو یہ جیسے ہی ٹیبل ہے تو اس کو بھی اپنے حساب سے ٹھیک مقام پہ ہونا چاہیے تھا. ظلم صرف ہماری زندگی کی امور میں نہیں ہوتا، چیزوں کو جا بجا وضع الشیء علی محلہ، یہ عدل کہلاتا. کچھ سوالات آپ جلدی تحریر کر لیجئے تاکہ وہ جو شفائی سوال کہے گئے وہ ان کی تعداد 100 ہو جائے. تقریباً 35 سوال کم تھے، وہ میں نے لکھے آپ کے لیے، اگر آپ چاہیں تو یہ بیان کر دیتے ہیں.
سورہ مومن کو سورہ مومن کیوں کہتے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو سورہ مومن کو سورہ مومن اس سورہ کی 28 نمبر آیت کی بنا پر کہتے ہیں، جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ وقال رجل مؤمن، ایک مومن مرد نے کہا، یہیں سے یہ نام ماخوذ ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، غافر۔ اگر کہیں تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ زیادہ اچھا ہے، اس میں یہ کہ ہمیں پھر کل یا پرسوں دوبارہ انعامات لانے پڑیں گے، یا پھر جو روز موعود ہے 21 اپریل، اس دن میں آپ سے قرآن سے متعلق میں وہیں سے اسلام آباد سے کتاب لے کے آؤں گا ان دوستوں کے لیے کہ جو جواب دیں گے تو پہلے آپ جواب دیں اور پھر جو نہ دے پائے تو۔ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے کون سے سورہ کی تلاوت کی؟ جواب ضائع کر دیا آپ نے، سورہ مریم۔ ارتضیٰ آپ نام لکھ لیجیے گا۔ لفظ رمضان قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا اور کہاں آیا؟ لفظ رمضان قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی جس میں اجتماعی تقویٰ سے متعلق کہا گیا تھا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر اس قریہ کے لوگ متقی ہو جائیں، اہل بستی، اہل قریہ، اہل شہر متقی ہو جائیں تو اللہ زمین و آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور ان کے لیے برکتیں نازل فرمائے۔ یہ کون سی سورہ کی کون سی آیت ہے؟ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 96۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ایسی ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے۔ جی، سورہ مجادلہ کا نام لکھ دیجیے۔ فرعون کے وزیر کا نام بتا دیں۔ جواب ضائع ہو گیا، اور رضا بھائی کا نام لکھ لیجیے، لیکن انہوں نے ہاتھ پہلے کھڑا کیا تھا، آپ نے پہلے بتا دیا۔ جی، قرآن مجید کی 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا اسی لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ 2 صورتیں جس میں ایک سورہ جہاں ختم ہو رہا ہے اسی لفظ سے دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے۔ نہیں، سورہ طور اور نجم، ساتھ میں سورہ فجر اور سورہ قدر۔ ابھی تک صرف 2 افراد نے جواب ٹھیک دیا۔ 6 انبیاء ہیں، 6 ہستیاں خود نبی ہیں، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، ایسے نبی کہ ان کے باپ بھی نبی۔ 6 انبیاء کہ جن کے باپ بھی خود نبی۔ 5 بتا دیں تو جواب درست مانا جائے گا، اس سے کم نہیں۔ نہیں، یہ تو باپ بیٹا ہو گیا نا، آپ صرف بیٹوں کا نام بتائیں جن کے باپ نبی تھے۔ حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان نہیں ہوں گے، نہیں، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان، حضرت 3 اسماعیل، ہمسایوں کی بھی مدد ہوگی ماشاءاللہ۔ یہ اسحاق اور حضرت یعقوب، یہ 6 نبی ہیں جن کے باپ بھی نبی۔ باپ جالوت کو کس نے قتل کیا؟ کون سے نبی؟ آپ نے پہلے بتا دیا نا نام۔
آپ کاش صرف ہاتھ کھڑا رکھتے، ہم آج تو اس کی خلاف ورزی نہیں کریں۔ حضرت ہود، اس سوال پر نا یہ جواب بنتا ہے کہ قرآن مجید ہے، وہ جیبی ہے قرآن، اور خوبصورت قرآن ہے عثمان طہا کا، اغلاط سے منزہ۔ جی جی جالوت کو قتل کیا حضرت داؤد نے۔ اچھا، عمرو ابن عبدواد کو کس نے قتل کیا؟ عمرو ابن عبدواد، امام علی نے قتل کیا، پیغمبر تو لے کے گئے تھے، بےعینی اسی طرح سے 40 شباہتیں ہیں جناب داؤد کی اس مارکے کی مولا متقیان کے ساتھ، جنگ احزاب کے ساتھ۔ اس سوال کے جواب میں یہ قرآن ہدیہ کیا جائے گا، حضرت ہود کس مقام پر اپنی قوم کو انذار کرتے تھے؟ جیسے آپ نے درس قرآن کے لیے صاحبان کو مختص کیا، صاحبان زہرا کو، حضرت ہود جو ہے وہ جگہ جگہ تبلیغ نہیں کرتے تھے، انہوں نے ایک جگہ منتخب کر رکھی تھی، ان کا کلاس روم کہیں، ان کا حجرہ درس کہیں، کس مقام پر وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے، انذار کرتے تھے، دین بتاتے تھے۔ اس مقام کا نام ہے احقاف، جو قرآن مجید کے ایک سورہ کا بھی نام۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان میں سے بعض سوالات علمی ہیں اور بعض صرف معلوماتی۔ فائدہ جو علوم قرآن کی نسبت فرائض خود قرآن مجید کی روشنی میں عرض کیے تھے، 5 چیزیں: ایمان بالقرآن، تلاوت، تدبر، تعلیم، تدبر کے بعد عمل، اور آخر میں تعلیم۔ تعلیم قرآن کے الگ الگ سلیقے کہ کس طرح سے ہم سوسائٹی میں لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو قرآن سے قریب کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ابتدائی چیزیں، ان سے ہم خود بھی اگر علم نہ ہو اور صرف معلومات پر مبنی چیزیں ہوں، تب بھی ہمارا انس قرآن سے بڑھے گا۔ ساتھ میں جیسے مثلا عید کا دن ہے، تو آپ دیکھیں سید الشہداء نے ایک شخص کو جب آیا مدد کے لیے، تو آپ نے کہا کہ بتاؤ، مگر تم میرے سوالوں کا جواب دو تو میں اس کے مطابق تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ میرے جد بزرگوار نے ایسے فرمایا کہ انسان کو اس کی معرفت کے مطابق عطا کیا جائے۔ تو آپ اپنے بچوں کو یا چھوٹے بھائیوں کو جو عیدی دینا چاہیں تو کہیں چلیں بیٹھیں، یا اپنے عید کے دن سب بچے اکٹھے ہوتے ہیں، کزن بھی اکٹھے ہوئے ہیں، خالہ کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، ماموں کے بچے سارے، تو بٹھا کے ایک چلیں جی آج آپ کا سیشن ہوگا سوالات قرآن۔ یہ رفتہ رفتہ ہم اپنے گھروں میں وہ قرآنی کلچر، جس میں پہلے مرحلے میں ہمارے بچے مانوس ہو جائیں، پھر جیسے جو بہترین قراء ہیں قرآن پڑھنے والے، مصر سے ہیں، ایران سے ہیں، باقی مدینہ سے قاری شہاد محمد انور ہیں، صدیق منشاوی ہیں، غلوش ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ اجتماعی طور پہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں کہ چلیں آج ہم سورہ جمعہ کی تلاوت سنتے ہیں، سورہ منافقون کی، سورہ جاسیہ، سورہ دخان، سورہ زخرف، سورہ روم مثلاً، اس ترتیب سے۔ تو ایک ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ان کو اپنے لیے محفوظ کریں، ایک تو امتحان کے لیے بھی، دوسرا وہ قرآنی ثقافت اور قرآنی تہذیب میں اپنے ماحول کو ڈھالنے کے لیے، اپنے محیط کو، بچوں کو، عزیزوں کو، اسکولوں میں جو 2 اسکول چلاتے ہیں یا اس طرح کے مراکز، تو وہاں پہ یہ چیزیں بہت مؤثر ہیں، اور سب سے بڑھ کے خود انسان کا انس بڑھتا ہے قرآن کو، اور یہ چیزیں جا بجا کام آتی ہیں انسان کو۔ 40 کا عدد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ہے؟ 40 کا عدد کوئی دوست نہیں بتا پا رہے؟ 4 دفعہ ہے۔ کس ہستی نے سب سے پہلے تاریخ بشری میں قلم استعمال کیا قرآن مجید کی روشنی میں؟ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا نام لکھ لیجیے۔ رحمان کی تلوار، رحمان تو تلوار نہیں چلاتے، سیف القہار ہونا چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں بتائیے گا نہیں، ہاتھ کھڑا کریں گے
جو جواب درست دیں گے ان کو یہ عثمان طہا کا بیروت سے چھپا ہے یہ قرآن ان کو ہدیہ کریں گے. اگر کوئی بتائیں کہ لیکن ہاتھ کھڑا کریں، وہ یہ کہ قبلہ اول سے مراد کیا ہے؟ یہ انہوں نے سب سے پہلے ٹھیک بتایا. یہ بہت غلطی ہے، عام طور پر رائج ہے کہ ہم بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے. انبیاء اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پیغمبر اوائل میں اسی کی طرف. صرف جب آقا مدینہ تشریف لے گئے تو 17 مہینے، یہ دوسرا سوال ہے کہ کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو 17 مہینے. یہ قبلہ وسطیٰ ہے یا قبلہ وسطیٰ کہہ لیجیے. قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. یہ آپ کی پہلے ایک سخن کتاب بھی مستعار ہے میرے پاس. یہ دونوں چیزیں آخری دن لیجیے گا تاکہ میں کبھی کبھی استفادہ جو کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آیت الکرسی میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 4 مرتبہ. ان کا نام لکھ لیجیے. سورہ ہود میں امام زمانہ کے، سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں امام زمانہ کے کس لقب کو بیان کیا گیا؟ یہ ٹکرا گیا. اذا تعارض تساقط رد الی الاصل. 2-4 سوال اور کر لیتے ہیں. قرآن مجید کی کون سی آیت ہے کہ جس میں پے در پے لفظ رب 3 مرتبہ تکرار ہوا؟ سورہ مبارکہ جاثیہ آیت نمبر 36. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات ورب الارض ورب العالمین. کون سی سورہ ہے جس کی 12 آیتوں میں اس پہم لفظ اذا استعمال ہوا ہے؟ اذا پھر اذا پھر اذا 12 دفعہ. نہیں نہیں نہیں. سورہ مبارکہ تکویر اذا الشمس کوورت. ہر آیت کے شروع میں آپ دیکھیں تو اذا آ رہا ہے 12 مرتبہ. اذا. آسان سوال پوچھتے ہیں یہ پھر بڑے جواب نہ دیں، بچے جواب دیں. حضرت نوح کی کشتی کافی دن پانیوں پر تیرتی رہی، کون سے پہاڑ پہ آ کے ٹکی اور پھر وہ نیچے تشریف لائے؟ نہیں. بچوں کے لیے نہیں، یہ بچوں کے لیے سوال. جب بچے نہ دے پائے تو پھر بڑے. جی کوئی جودی، ان کا نام لکھ لیجیے. جب بچے جب ختم ہو گئے تو پھر بڑھو. جی یہ بھی بہت آسان سوال ہے یہ بچوں کے لیے. کس نبی کے بیٹے کو اللہ نے قرآن میں کافر کہا ہے؟ اس کا نام بھی بتا دیں تاکہ سوال پورا ہو جائے. بیٹے کا نام بتائیں. آپ کے ابھی کافروں کا نام یاد رکھے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے جواب. آپ نے 3 انعامات ہو گیا. نہیں اچھا. قرآن مجید میں کس مقام پر نماز شب کو پیغمبر گرامی اسلام پر واجب قرار دیا گیا؟ نہیں. سورہ قادر میں نہیں. نہیں. سورہ مبارکہ مزمل پہلی 8 آیتوں میں یہی حکم بیان ہوا ہے. ان کا دوسرا جواب درست ہے. ان کو وہ کون سا سورہ ہے جس سے متعلق پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسافر کے لیے تلاوت کریں تو وہ خیریت اور سلامتی کے ساتھ جلدی گھر واپس آتا ہے؟ کس سورہ سے متعلق پیغمبر اسلام نے فرمایا؟
نہیں 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 سورہ قدر سفر کے آغاز میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ پیغمبر نے فرمایا، رسول اسلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ مسافر کے لیے پڑھیں، مثلا کیسے کبھی مسافر پردیس میں جا کے الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، دوسرے ملک میں جا کے پریشانی بن جاتی ہے، تو وہ سورہ کہ اگر آپ اس کے لیے پڑھیں تو خیریت کے ساتھ جلدی واپس آئے گا۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ والشمس والضحیٰ، نہیں وہ سورہ شمس، والضحیٰ واللیل اذا سجی، کون سا سورہ ہے جس سے متعلق حدیث ہے کہ اگر آپ یہ سورہ پڑھیں تو حشرات الارض آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر قبر میں بھی انسان کیڑے مکوڑوں سے، سانپ اور بچھوؤں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ سورہ ہے۔ نہیں حشرات الارض کے لیے یہ کہ آپ کسی جگہ چلے جاتے ہیں، کسی ایسے ویرانے میں، صحرا میں، وہاں پہ خدشہ ہے کہ سانپ نکل آئیں گے، بچھو، لیکن یہ ضمانت ہے معصوم کی طرف سے، اگر آپ یہ سورہ پڑھ لیں تو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نہیں 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 سورہ مطففین۔ سوال، اصحاب کہف کتنا عرصہ سوئے قرآن مجید کی آیت کے مطابق؟ نہیں، آپ قریب ہیں، قریب ہیں جی، آپ زیادہ قریب ہیں، آپ نے تکا لگایا۔ 310 سال اور 10 دن۔ کس نے صحیح بتایا؟ کسی نے صحیح نہیں؟ 10 سال کا ہے۔ ہاں صاحب نے 10 سال نہیں، 300 سال پورے اور اوپر 10 دن۔ دیکھیں قرآن کس طرح سے محاسبہ کرتا ہے۔ اچھا، حضرت عزیر یہ کتنا عرصہ سوئے؟ جب جاگے تو ان کی 2 چیزیں تھیں، ایک چیز ٹھیک تھی، ایک چیز ہڈیوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا حق ہے، یہ ادھر سے جواب زیادہ ہے۔ کھانا ٹھیک تھا اور گدھا جو ہے وہ اس کی ہڈیاں بن چکی تھیں، اور پھر وہ گدھا بھی دوبارہ زندہ کیا گیا۔ صحیح۔ سورہ مبارکہ حجرات، جسے سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں، جس میں انسان کو تہذیب سکھائی گئی ہے، گفتگو کا سلیقہ بھی تعلیم دیا گیا ہے۔ سورہ ادب، اس میں مومنین سے کتنی دفعہ خطاب ہے؟ چھوٹا سورہ ہے لیکن آیتوں کی نسبت یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ زیادہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جواب غلط ہے، جس نے 5 کہا وہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا تکا لگایا تھا۔ 5 دفعہ۔ عزائم، کون سی صورتوں کو عزائم کہا جاتا ہے؟ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، علوم قرآن میں کہتے ہیں عزائم۔ عزائم کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ کون سی صورتوں کو عزائم کہا جاتا ہے؟ ایک قرآن مجید کا سورہ ہے جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ فرق یہ کہ پہلی آیت میں آخری اور پہلی آیت ایک جیسی ہے۔ ایک فرق ہے کہ پہلی آیت میں اللہ ہے اور آخری آیت میں اللہ کی طرف ضمیر، جیسے آپ اس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ نہیں، دیکھ کے تو نہیں بتایا۔ سورہ مبارکہ حشر، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع ہوئی، اسی آیت پہ ختم ہوئی، صرف اللہ کی جگہ
ضمیر استعمال ہوئی جو خدا کی طرف لوٹ رہی ہے. سورہ حشر، ڈاکٹر صاحب کا نام لکھ لیجیے. ارتضا، ڈاکٹر صاحب کا نام لکھ. قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے جس میں سب سے زیادہ مثالیں آئی ہیں؟ 48 مثالیں. یعنی مثالوں والا سورہ کہا جائے کہ جہاں اللہ نے زیادہ مثالیں دی ہیں گفتگو سمجھانے کے لیے. نہیں، یہ سورہ بقرہ کا تکا کس نے لگایا؟ یقیناً تکا. اگر کسی کے 3 جواب ہوئے تو اس کی کتاب زیادہ ضخیم کر دیں گے، ٹھیک ہے، بجائے 2 کتابیں دینے کی. قرآن مجید کی کون کون سی صورتیں حل سے شروع ہوتی ہیں؟ ایک تو سورہ دہر ہے، دوسری بھی سورہ دہر ہے. جی نہیں، سورہ غاشیہ، سورہ دہر اور سورہ غاشیہ. اسی طرح سے قرآن کی 2 صورتیں جو قد سے شروع ہو رہی ہیں. ایک تو وہ سورہ ہے جو مولا متقیان دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ اس کی پہلی 11 آیتیں تلاوت کی، سورہ مومنون. اور دوسرا سورہ سورہ، ان کا نام بھی لکھ لیجیے، سورہ مبارکہ مجادلہ. سورہ مجادلہ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، اگر کوئی بتائیں تو. جی بالکل ٹھیک. بس آخری سوال، قرآن مجید کی کون سی صورتیں ہیں جو انا سے شروع ہو رہی ہیں؟ 4 صورتیں. جی کون کون سی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں نہیں، سورہ فتح، سورہ نوح، سورہ قدر اور سورہ کوثر. نہیں، میں بدر سے متعلق یہیں سے پوچھوں، چونکہ 17 رمضان المبارک جنگ بدر کی کامیابی کا دن ہے، تو میں کچھ چیزیں تاریخ قرآن سے اور کچھ چیزیں بنیادی جو ماخذ ہیں تاریخ کے، ان میں سے آپ کے لیے مرتب کی تھی. جنگ بدر کب لڑی گئی؟ ایک تو تاریخ ہے ماہ رمضان کی 17، دوسرے ہجری سال کون سا تھا؟ 2 ہجری کو لڑی گئی، 2 ہجری. تیسرا یہ کہ عیسوی اعتبار سے کیا تاریخ تھی. ایک آسان طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. پیغمبر نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، ابھی جیسے 2025 ہے یا 24 ہے، 24 ہے، 2024. جب پیغمبر نے ہجرت فرمائی تو اس وقت تھا 622. اب اگر آپ بات کی اس میں عیسوی اعتبار سے سال دیکھنا چاہیں تو اس میں یہ جمع کر دیا کریں، ہجری سال جمع کر دیا کریں. اس میں دنوں کا فرق آ جاتا ہے، پھر بعد میں آگے بڑھ کر مہینوں کا، اور صدیاں جب گزریں گی تو پھر سالوں کا فرق آ جائے گا. لیکن وہ 2-4 سال اس طرح سے. یہ ایک آسان طریقہ ہے. عبداللہ بن ابی ابی ابن سلول، پیغمبر کتنے افراد کو لے کر جنگ بدر میں دشمن کے مقابلے میں گئے تھے؟ 313 افراد. یہ اس کو جواب میں نہ لکھیے گا. کچھ لوگوں کی باتوں نے پیغمبر کو بہت دکھی کیا تھا. جب پیغمبر ان کی رائے لے رہے تھے تو کچھ صاحبان نے ایسی باتیں کی جن سے بزدلی محسوس ہو رہی تھی. پیغمبر دکھی ہوئے. اس کے بعد ایک شخصیت اٹھی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم
بنی اسرائیل کی مانند نہیں ہے جو اپنے نبی موسیٰ سے کہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. آپ نے اگر ہمیں کہا کہ سمندر میں کود جاؤ ہم سمندر میں کودیں گے، اگر آپ نے کہا آگ میں کود جاؤ ہم آگ میں کودیں گے. آپ ہمیں دنیا کے جس کونے تک لے کے جائیں ہم ایک لمحے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس جلیل القدر صحابی کا نام بتائیں. نہیں 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 نہیں، سارے تکے لگا دیے آپ نے. حضرت مقداد بن اسود، ان کی بات سن کر پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. یہ صحابی ہیں جن سے متعلق پیغمبر کا یہ جملہ ہے کہ مقداد کی میرے تمام صحابہ کے درمیان وہ حیثیت ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے. اور جس طرح سے یہ عاشق رسول اللہ تھے اسی طرح سے یہ عاشق امیر المومنین بھی تھے حضرت مقداد. کیا جنگ بدر میں ابو سفیان نے شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سورہ آل عمران کی کون سی آیت میں جنگ بدر سے متعلق گفتگو کی گئی؟ ایک تو سورہ انفال میں ہے، دوسرے سورہ آل عمران میں. کس آیت میں؟ آیت نمبر 123 میں. جن 70 مشرکوں کو پیغمبر نے اسیر کیا تھا ان کی آزادی کے لیے کس چیز کو فدیہ قرار دیا؟ تعلیم کتنے افراد کو دی؟ ہاں جی، یا تو 4 ہزار درہم فدیہ دیں یا پھر 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. وہ کون سے 2 قیدی ہیں 70 قیدیوں میں سے جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ انہیں زندہ نہیں چھوڑنا؟ اگرچہ انہیں اریسٹ کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ انہیں قتل کیا جائے. وہ قتل کیا گیا. اور ہماری جو امامیہ کی روایت ہے، یہ عمومی جو سیرت کی کتابیں یہ 2 ہیں، ہماری جو روایتیں اس کے مطابق ایک فرد ہے جس سے جی عقبہ بن نبی معیط، جس کا بیٹا ولید کوفہ کا گورنر تھا اور نشہ کر کے شراب پی کے صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی تھی. دوسرا نضر بن حارث. امیہ بن خلف کو جنگ بدر میں کون سے صحابی نے قتل کیا تھا؟ حضرت بلال نے. نام ان کا لکھ لیجیے. کون سے صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا؟ باپ بیٹا آمنے سامنے تھے، بھائی بھی آمنے سامنے تھے. ابو سفیان کے 2 بیٹے آمنے سامنے تھے. ابو سفیان کا کون سا بیٹا تھا کہ جو مسلمانوں کی طرف سے تھا؟ نہیں نہیں، مجھے تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے. ایک تو پہلے اس صحابی کا نام بتائیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا. نہیں. ابو عبیدہ جراح خود اپنے ہاتھ سے باپ کو مارا. دوسرے وہ ہیں ابو حذیفہ ہیں ظاہراً، یہ ولید کے بھائی تھے. ولید ماموں ہے امیر شام کا. امیر شام کے کتنے رشتہ دار مولا متقیان، کون کون سے رشتہ دار مولا متقیان کے ہاتھ سے قتل ہوئے جنگ بدر میں؟ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ. ان 4 کا کیا رشتہ تھا امیر شام کے ساتھ؟ عتبہ کیا تھا؟ عتبہ امیر شام کا نانا تھا. شیبہ اس کے نانا کا بھائی تھا.
ولید اس کا ماموں تھا، یعنی ہند کا بھائی۔ یہ جو لوگ ہندا کہتے ہیں بعض افراد، خطیب یا باقی لوگ، یہ غلط ہے۔ امیر شام کی ماں کا نام ہند ہے، نہ کہ ہندا۔ اور ایک امیر شام کا بھائی بھی مارا گیا، یعنی یزید کا چچا، یہ بھی مولا علی کے ہاتھ مارا گیا۔ کیا نام ہے؟ حنظلہ۔ ابو جہل کس کے ہاتھ سے مرا ہے جنگ بدر میں؟ لیکن آخر میں گلا کس نے کاٹا تھا؟ انہوں نے تو زخمی کر دیا تھا، ٹانگ کاٹتی تھی، ان دونوں نے بھائیوں نے ٹانگ کاٹی تھی، زمین پہ گرایا تھا، گلا کس نے کاٹا تھا آخر میں؟ سر کاٹ کے کون پیغمبر کے پاس لے کے گیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بڑے نحیف اور کمزور صحابی تھے، بہت پتلی پتلی ان کی ٹانگیں تھیں، اور ان پہ بہت ظلم ڈھائے تھے ابو جہل نے، سو پھر انہوں نے سر کاٹا تھا اور لے کے گئے۔ پیغمبر اکرم اسلام فتح بدر کے بعد کتنے دن قیام پذیر رہے؟ بدر میں ٹھہرے 3 دن، 3 دن رکے، اور تیسرے دن صنادید عرب کو ایک گہرے کنویں میں پھینکوا دیا، مشرکین کے سپرد نہیں کی لاشیں۔ جنگ بدر میں کتنی خواتین پیغمبر کے ساتھ گئی تھیں، جن میں جناب سیدہ بھی شامل تھی؟ 14۔ کوہ احد، جہاں جنگ احد لڑی گئی، چلیں تھوڑا سا اب تقابل بھی کر لیں، کوہ احد مدینہ سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ 3 میل، 3 میل کے فاصلے پر۔ یہ جنگ بدر جس جگہ پہ لڑی گئی، یہ مدینے سے کتنے فاصلے پہ؟ 155۔ پیغمبر اسلام مدینے سے کب چلے تھے بدر کی طرف؟ 17 کو تو جنگ ہوئی تھی، 11 رمضان المبارک کو چلے تھے۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ ان میں سے مہاجر کتنے اور انصار کتنے؟ ان سوالوں پہ انعام ہے، وہ نام آپ کے لکھ رہے ہیں۔ نہیں، 14 مسلمان تھے، جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ اونٹ، گھوڑوں اور تلواروں کی تعداد بالنسبہ مسلمانوں کے پاس اور مشرکین کے پاس کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود کے پاس گھوڑا تھا، دوسرے زبیر بن عوام کے پاس تھا۔ اور ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے جواب میں؟ 100 گھوڑے۔ نہیں، مسلمانوں کے پاس 70 تھے، ان کے پاس 700 تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 8 تلواریں تھیں اور ان کے پاس 600 تلواریں تھیں۔ جی، حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پیغمبر نے کتنی مرتبہ ادا کی؟ 70 مرتبہ۔ نہیں، 70 مرتبہ۔ حضرت حمزہ پہ نماز جنازہ پڑھی تو پھر کسی اور پہ نہیں پڑھی۔ جنگ احد میں 70 اصحاب شہید ہوئے، پہلے جناب حمزہ پہ پڑھی نماز جنازہ، پھر بعد میں ایک ایک شہید کو لایا جاتا تھا، لیکن
اس پر نماز جنازہ جب پیغمبر پڑھتے تھے تو اس کی میت کو ہٹا دیتے تھے، لیکن جناب حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی۔ جناب حنظلہ ان کی تازہ شادی ہوئی تھی اور صبح میں اچانک سے یہ چلے گئے، اور ان کے غسل کی جب نوبت آئی تو ختمی مرتبت نے منع کیا کہ حنظلہ کو غسل نہ دو۔ کیا کہہ کے منع کیا؟ اپنا نام بتا دیجیے ان کو، غسیل الملائکہ، کہ حنظلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ حنظلہ غسیل الملائکہ کس مشرک کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے؟ شداد بن اوس کے ہاتھ سے۔ کون سا مشرک جنگ بدر میں، جنگ احد میں سب سے پہلے مارا گیا؟ نہیں، وہ جنگ خندق میں ہو جائے گا۔ ظاہراً وقت تمام ہوا، اور میرا یہ تھا کہ ہم سوالات کم سے کم پھر پیپر بننے میں، چونکہ مفاہیم میں سے سوال نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ اب آپ کے سوالوں کا نصاب پورا ہو گیا۔ کل انشاءاللہ پچھلی تمام باتوں کا ایک خلاصہ یا پھر جو اہم ترین باتیں رہ گئی ہیں صرف کل کی نشست میں بیان کر کے، اور پھر ہفتہ اور اتوار کو مولا متقیان کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز۔ جنگ بدر کی بہت اہم ترین باتیں تھیں، ان کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ممکن ہوا تو چند اور چیزیں حضرت کی سیرت بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ پروردگار ہمیں ان سے قرآن نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے ساتھ مانوس فرمائے، اور ہمارے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور فرمائے، اور قرآن مجید کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی